بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، جو آیت سیام یا آیت رمضان کی جو تفسیر کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا پہلے رمضان المبارک سے، الحمدللہ ماشاءاللہ کل ہمارے لیکچر کے اندر الحمدللہ ان آیات سیام کا تفسیر مکمل ہوئی. لیکن ابھی جیسا کہ پچھلے لیکچر میں اشارہ ہوا تھا کہ ابھی روزوں سے متعلق اور رمضان کے اعمال اور رمضان کی برکات سے متعلق کچھ مسائل بچے ہیں، ان کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسی سلسلے میں جو آج گفتگو کی جانی ہے انشاءاللہ وہ صدقہ فطر، یا بعض علماء بعض حضرات اس کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، اور ہمارے عام بول چال میں عام لوگ اس کو فطرہ کہتے ہیں، جو ایک رقم کی صورت میں زکوٰۃ کی صورت میں غریبوں کو جو دی جاتی ہے، اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. اس سے قبل کہ فطرے کے تعلق سے گفتگو ہو، ایک عجیب بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر جہاں رمضان سے متعلق اور روزے کے احکام سے متعلق آیات ذکر ہوئی تھی، روزے کی آیت مکمل ہونے کے بعد جو 187 نمبر آیت تھی، جہاں اللہ نے کہا کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات، اپنے احکامات، اپنی حکمتیں لوگوں کو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، لعلہم یتقون، کہ شاید کہ وہ تقوی کرنا سیکھ جائیں، شاید کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں، شاید کہ وہ پرہیزگاری اپنا لیں. جسٹ اس آیت کے بعد جو 188 نمبر آیت ہے قرآن پاک کی، وہ یہ ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. علماء نے یہاں آیتوں کے تناسب کے تعلق سے جن علماء نے گفتگو کی ہے، ان نے اس آیت سیام کے ساتھ، جسٹ آیت سیام کے بعد اس معاملات کی، اور خاص طور سے لین دین کے معاملات کی، پیسے روپیے کے معاملات کی، ایمانداری اور بے ایمانی کے معاملات کے تذکرے کا جوڑ بڑا زبردست بٹھایا ہے. دراصل سمجھنے کی چیز جو ہے کہ قرآن جس تقوی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، قرآن جس تقوی کو کہہ رہا ہے، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ تقوی ہمارے اندر آیا کہ نہیں. جس طریقے سے کسی شخص کو بیماری ڈکلیئر ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ اپنے گھر میں گلوکومیٹر رکھیے تاکہ آپ اپنی ڈائبٹیز کو ناپ سکیں، آپ اپنے گھر کے اندر بلڈ پریشر ناپنے کا انسٹرومنٹ رکھیے تاکہ آپ بلڈ پریشر ناپ سکیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس تقوی کی تربیت کے بعد، اس تقوی کی ہدایت کے بعد آپ کو ایک گر بتا دیا، آپ کو ایک ناپنے کا ایک میجرمنٹ بتا دیا، جس سے پتہ چل جائے کہ انسان کے اندر تقوی ہے، انسان تقوی کی راہ میں آگے آیا ہے کہ نہیں آیا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تقوی، میری بات کو دھیان سے سنیے گا، تقوی صرف تسبیحوں میں نہیں ہے، تقوی صرف کرتوں میں اور پاجاموں میں نہیں ہے، تقوی صرف لباس میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. 3 بار آپ نے اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے.
معاملات میں تقوی کہاں سامنے آتا ہے؟ معاملات میں تقوی اس وقت سامنے آتا ہے کہ جب ہم اپنے کسی نفع اور نقصان کی جب ہم قربانی دیتے ہیں، جب سامنے آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے فوراً سیام کی آیات کے بعد کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مالوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھا جایا کرو، دھوکہ دے کر، بے ایمانی دے کر، غبن کر کے، ترازو میں ڈنڈی مار کے، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کے، بے ایمانی سے سامان بیچ کر، ادھار لے کر نہ واپس کر کے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے پیسوں کو آپس میں ایک دوسرے کے نہ کھایا کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، آج کے اس معاشرے میں یہ چیز بہت بڑھ گئی ہے کہ ہم بے ایمانی کے سودے کرتے ہیں، ہم زمینوں اور جائیدادوں کے، مکانوں کے، کھیتوں کے جعلی کاغذ بنوا لیتے ہیں اور عدالتوں سے پروانے لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مقدمہ جیت گئے. ہم رشوت کھلا کر، دستاویزیں بنوا کر ہم سمجھتے ہیں کہ زمین ہم نے اپنے نام کرا لی، جائز ہو گئی، ہمارے اولادوں کا، نسلوں کا انتظام کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقت معلوم ہے. وَلَا تُدْلُوا بِهَا عَلَى الْحُكَّامِ، اور یہ تم لوگوں کے مالوں کو لے کر حاکموں کے پاس نہ جایا کرو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، ہمارے اندر جھگڑا ہو جائے اور واقعی ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ حق ہمارا ہے اور ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی یہ سمجھ رہا ہو کہ حق اس کا ہے. اس کے بعد ہم حاکم کے سامنے، قاضی کے سامنے جائیں تاکہ وہ شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے. یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ضرورت ہے انسان کی. معاشرے میں جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے حاکم، عدالت، جج، قاضی ضروری ہے. لیکن جھوٹی چیز کو سچ کروانے، ناجائز چیز کے جائز کے احکام لینے، ہے نا، دوسرے کے مال کو اپنے نام کرانے کے لیے عدالت کا سرٹیفکیٹ لے کر، اس کو لے کر گھوم کر اپنی سچائی کی اپنی سچائی کے تمغے دکھانے کے لیے کوئی کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، خاص طور سے اس حالت میں کہ تم خوب جانتے ہو کہ تم غلط کر رہے ہو، تم خوب جانتے ہو کہ زمین تو چچائی کی تھی، تم خوب جانتے ہو کہ میرا سامان اتنے کا نہیں تھا، تم خوب جانتے ہو کہ میں ڈپلیکیٹ چیز کو اوریجنل ڈبے میں رکھ کر غلط قیمت میں بیچتا ہوں، ہے نا. تو یہ سمجھ آیا کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ ایمانداری ہماری یہاں دکھنا چاہیے. تب پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر تقوی آیا کہ ہمارے اندر تقوی نہیں آیا. اسلام لوگوں کے مالوں کو لوٹنے کا مزاج نہیں بناتا. اسلام لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والا انسان نہیں پیدا کرتا. اسلام جس کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اسلام جیسی شخصیت سازی کا تصور قرآن پیش کرتا ہے، وہ دینے والی شخصیت ہے. وہ اپنے پیسے کو دوسروں کے استعمال میں لانے والی شخصیت ہے. وہ غریبوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، یسیروں کا، غریبوں کا، بیواؤں کا، بے روزگاروں کا، بوڑھوں کا، معذوروں کی مداوات کرنے والی شخصیت ہوتی ہے. پورے قرآن کی تلاوت کر کے دیکھ لیجئے، جہاں کہیں انفاق کا ذکر آتا ہے، جہاں کہیں پیسے کے خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے، جہاں کہیں نیکی کا پورا تصور آتا ہے، جہاں کہیں بر کا حقیقت آتی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، تم نیکی کی حقیقت نہیں حاصل کر سکتے، تم نیکی کا صحیح لطف نہیں محسوس کر سکتے اس وقت تک کہ جب تک تم اس میں سے نہ خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، ہے نا. تو قرآن کہتا ہے کہ وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا، انفاق، اسی انفاق کا ایک مظہر، اسی دینے والے مزاج کو ڈیولپ کرنے کا ایک مظہر صدقہ فطر کے اندر آتا ہے. کیونکہ رمضان اور روزہ ہمیں خواہشات سے باز رکھنے، ہماری روح کے تزکیے کے لیے آیا تھا کہ ہم دنیا کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ علیحدہ کر کے ہم اللہ کی عبودیت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی غلامی کے لیے اپنے مزاج کو، اپنے ذہن کو ہموار کر سکیں. اس کے لیے رمضان آیا تھا. ہمیں کھانے پینے اور اپنے بہت سارے معمولات سے اللہ کے لیے قربانی دینا سکھایا گیا. لیکن عبادتیں دو نوعیت کی ہیں. ایک ہیں بدنی عبادتیں جس میں جسم تھکتا ہے،
جس میں جسم کی راحت جاتی ہے نا، جس میں نیند سے اٹھنا پڑتا ہے، روزے کی عبادت میں بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے. اور دوسری عبادتیں ہیں مالی عبادت. اللہ نے ہمیں ایک جسم دیا ہے، صحت دی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، چلنے پھرنے کی صلاحیت دی ہے. اس کا صدقہ یہ ہے، اس کا تشکر یہ ہے، اس کی احسان مندی یہ ہے کہ اس کا استعمال اللہ کی خوشنودی میں ہونا چاہیے. ان تمام اعضاء کا، ان تمام صلاحیتوں کا، ان تمام اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا اللہ کے احکامات کے مطابق ان کا استعمال ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ نے جو دوسری چیز ہمیں دی ہے جس سے ہماری زندگی جن دونوں سے مل کر چلتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، کسی نہ کسی قسم کا مال اللہ نے کسی کو دیا ہے، اس کا تشکر یہ ہے، اس ذریعہ آمدنی کا تشکر یہ ہے، اس ذریعہ معاش کا تشکر یہ ہے. وہ پیسہ کہ جس سے قواما للناس، جس سے ہماری زندگی قائم ہے، جس سے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، اس پیسے کا تشکر یہ ہے، اس مال کا تشکر یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں. ہمارے دل سے اس مال کی محبت کاٹنے کے لیے ہے نا، جب تک دل سے وہ محبتیں نہیں کٹیں گی کہ جن میں دل مصروف ہے تو اللہ کی محبت نہیں پڑے گی. کبھی انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ، کہ تمہارے باپ، بھائی، بیٹے، بیویاں، خاندان، عشیرہ، برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ پیسہ کہ جو تم نے کما کر اکٹھا کیا ہے، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت، وہ دکان، وہ بزنس، وہ فیکٹری، وہ کارخانہ کہ جس کے کساد بازاری سے، جس کے بازار کے ڈاؤن ہو جانے سے، جس میں مندی آ جانے سے تم ڈرتے ہو. وہ مساکن ترضونہا، اور وہ مکانات، وہ گھر کے جن سے تم راضی ہوتے ہو، جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، جن سے تم سیٹسفیکشن حاصل کرتے ہو. احب الی اللہ ورسولہ، اگر یہ ان میں سے کوئی محبت تمہارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں قربانی دینے سے غالب ہو جائے گی تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا معاملہ گڑبڑ ہے. محبت کو کاٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ ہم اس کو اپنے دل سے دور کریں. جب پیسے کو اللہ کے لیے خرچ کریں گے، جب پیسے کو بغیر منافع کی نیت سے خرچ کریں گے، جب پیسے کو بغیر تجارت کے خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، غریب کو دیں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے، تو پیسے کی محبت دل سے کٹے گی. اور جب پیسے کی محبت دل سے کٹے گی تو دل کے اندر صفا آئے گی، دل کے اندر تزکیہ آئے گا، دل کے اندر پاکی آئے گی. یہی زکوٰۃ کی حکمت ہے، یہی زکوٰۃ کی حکمت ہے. اسی لیے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کے اندر جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا اثر روح پر پڑتا ہے. تو اس عبادت کا اثر بھی روح پر پڑے گا. انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی کبھی گفتگو ہوگی. تو زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ ایک مالی حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مالوں میں غریب کا حق رکھا ہے. زکوٰۃ کہتے ہیں زکوٰۃ کو، جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال کا حق، مال کا وہ حصہ کہ جو ہمیں غریب کو دینا ضروری ہے. اسی کو بعض روایات میں اس کے لیے لفظ صدقہ آیا ہے. یہ جنرل سی بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر زکوٰۃ کو صدقہ کہہ دیا جاتا ہے نا. خذ من اموالہم صدقۃ تزکیہم وتطہرہم بہا، تو زکوٰۃ کو قرآن میں صدقہ کہہ دیا جاتا ہے. فطر وہ زکوٰۃ کہ جو فطر کی وجہ سے واجب ہے، فطر والا صدقہ. زکوٰۃ الفطر کس پر واجب ہے اور کب واجب ہے اور کتنی واجب ہے؟ زکوٰۃ الفطر واجب ہے ہر مسلمان پر. روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، لاگو کیا ہے، کل مسلم حر وعبد وذکر وانثى وصغیر وکبیر، ہر آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، بڑے پر، چھوٹے پر صدقہ فطر واجب ہے. اس کا حکم کیا ہے کہ یہ واجب ہے. یہاں تک کہ کچھ علماء نے اس کو فرض قرار دیا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ واجب کہ جو احناف کی یہاں، امام ابو حنیفہ کی یہاں واجب ہوتا ہے،
اور دوسرے کچھ علماء کیا فرض تک ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بہت اہم واجب ہوتا ہے، یہ بہت اہم واجب ہوتا ہے۔ واجب اور فرض میں ذرا سا فرق ہوتا ہے، دونوں دے کرنا ضروری۔ تو یہ صدقہ فطر جو ہے واجب ہے۔ کس پہ واجب ہے؟ ہر ایسے شخص پر۔ دیکھیے ذرا سا ایک کنفیوژن ہے کچھ لوگوں کو، وہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے میں اور صدقہ فطر کے، زکوٰۃ فطر کے واجب ہونے میں بہت فرق ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں غنی پر، یہ تو موٹے طور پر کہہ دیا جاتا ہے قانونی انداز سے بات کو سمجھانے کے، لیکن دیکھیے زکوٰۃ کے نصاب مقدر ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ 20 مثقال سونا یا 200 درہم چاندی یا اتنے اونٹ یا اتنی گایاں یا اتنے بکریاں، لیکن زکوٰۃ فطر کے تعلق سے احادیث کے اندر نصاب کی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ایک شرط ہے حولان حول، کہ 1 سال تک وہ پیسہ سیونگ ہمارے پاس رکھا رہے۔ تو یاد رکھیے گا اس بات کو کہ صدقہ فطر جو ہے وہ مستطیع پر فرض ہے، لیکن کون سے مستطیع پر؟ کہ جو اس کو دے سکتا ہو۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے کہ جو اپنے اور اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں، اپنے ان لوگوں کو جن کا نفقہ اس پر ہے، ماں باپ ہیں، بھائی بہنیں، جو بھی اس کے گھر میں، اس کے چولہے میں اس کے ساتھ رہتے ہیں، جو اپنے اور اپنے مکلفین کے نفقے کے پیسے جس کے پاس ہے، عید کے دن کے صبح شام کے کھانے کا جس کے پاس انتظام ہے، نفقے کا جس کے پاس انتظام ہے، اس کو یہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے غنی ہونا، مالدار ہونا، نصاب کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس کے پاس بھی گنجائش ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اخراجات کے بعد، کھانے پینے کے ضروری نیسیسری اخراجات کے بعد، ہے نا، دوا علاج جیسے، کرائے جیسے، یعنی ضروریات زندگی کے بعد جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ دے سکتا ہے، تو اس کو یہ صدقہ دینا ضروری ہے۔ یعنی زکوٰۃ سے زیادہ یہ وسیع ہے، زکوٰۃ سے زیادہ وسیع ہے۔ اگر زکوٰۃ 1 لاکھ لوگوں پر واجب ہوگی تو یہ 10 لاکھ لوگوں پر، 20 لاکھ لوگوں پر واجب ہو جائے گا۔ اس میں اتنا فرق ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ ایک اور چیز جو بات سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ کس کی واجب ہے؟ جو مالک نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن صدقہ فطر کا معاملہ کیا ہے کہ وہ واجب ہے انسان پر اور اس کے بیوی کا، اس کے چھوٹے بچوں کا، من یعول، جن کی وہ پرورش کرتا ہے، جن کا وہ خرچہ اٹھاتا ہے، ان سب کا صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا۔ یہاں تک کہ ایسے لوگوں کا بھی صدقہ فطر اس کو دینا ہوگا کہ جو روزے نہیں رکھتے، ایسے بیمار و بوڑھے لوگ کہ جن نے روزہ نہیں رکھا، ایسے چھوٹے شیرخوار بچے، گود کے بچے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ جن پر روزہ واجب ہوتا ہے، ان کا بھی صدقہ فطر ہم کو دینا ہوگا۔ کتنا صدقہ فطر دینا ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صاعًا من تمر او شعیر، یا لفظ آتا ہے صاعًا من طعام، 1 سا، 1 سا کھجور یا 1 سا جو، یہ مدینے میں عام طور سے عام استعمال کے کھانے تھے۔ فقہا نے اس کا لکھا ہے من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانی خوراک جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ 1 مسکین کو کھلانا دینا ہے اتنا کھانا کہ جتنا تم عام اپنے جو ہے گھر والوں کو کھلاتے ہو، 1 سا۔ یہاں چھوٹا سا علماء کے اندر ایک اختلاف ہے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مدینے کے اندر عام طور سے کھجور جو ہے وہ عام غذا تھی، سب سے سستا اناج جو تھا وہ کھجور تھی، وہ ہر انصاری کیاں فراہم ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے جو خیبر وغیرہ اور مدینے سے لگا علاقہ تھا، وہاں جو بطور غذا کھائی جاتی، گیہوں بہت قیمتی غذا مانی جاتی تھی، شام سے لایا جاتا تھا باقاعدہ، اور بڑے رئیس و امیر لوگ اس کو کھاتے تھے، عام لوگ اس کو نہیں کھاتے تھے، وہ بہت مہنگا ہوتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب خلافت کا زمانہ آیا شام میں، اور اس وقت شام کی فتوحات کے بعد گیہوں کا رواج عام ہوا اور گیہوں عام غلہ کھانے کا ہوا، تو حضرت معاویہ نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ گیہوں سے نصف سا، آدھا سا گیہوں، 1 سا جو کے برابر،
اور مدینے وغیرہ میں جہاں کھجور پیدا ہوتی ہے وہاں ایک سا کھجور کے برابر اس سے زیادہ قیمت آدھے سا گیہوں کی ہوتی ہے. لہٰذا گیہوں سے جو ادا کرے گا غلہ، گیہوں سے جو فطرہ ادا کرے وہ آدھے سا کو ادا کر سکتا ہے. اور ایک بڑی تعداد صحابہ کی موجود تھی جس نے اس حضرت معاویہ کے اس فیصلے پر سکوت کیا اور ان کے اس فتوے کو مانا. لیکن کچھ حضرات ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے حضرت معاویہ کے اس مسئلے سے اختلاف بھی کیا، لہٰذا یہ مسئلہ اختلافی ہے. احناف کے یہاں یہ ہے کہ اگر جو سے یا کھجور سے ادا کریں گے تو ایک سا، اور اگر بر اناج غلہ دیں گے گیہوں سے ادا کریں گے تو نصف سا جو ہے دیا جائے گا. سا کتنا ہوتا ہے؟ سا 4 مد ہوتے ہیں. حالانکہ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روایات میں ایک روایت ملتی ہے ایسی کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ منسوب ہے کہ اگر بر کا گیہوں سے کوئی دے رہا ہے تو 2 مد دے گا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور اناج دیتا ہے تو 1 سا دے گا. اس حدیث کی سند کمزور ہے، لیکن میں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت معاویہ کا فیصلہ ایسا معلوم ہوتا ہے، اگرچہ کہ یہ حدیث کی سند کمزور ہے لیکن حضرت معاویہ کا فیصلہ یقیناً کسی ارشاد نبوی کے بیس میں یا کسی اشارے پر تھا. اسی لیے احناف کی دلیل کو ایک دم سے ایسے مسترد نہیں کیا جا سکتا. اب یہ نصف سا کتنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے آج کل کے اعتبار سے تقریباً 1 سا 3 یا 4 کلو کے برابر کچھ حضرات مانتے ہیں. تھوڑا سا اس میں کچھ اختلافات ہیں ناپنے میں. ہمارے یہاں جو ہندوستان میں جو فتویٰ عام ہے وہ 1633 637 667 سم تھنگ اس طریقے کا جو ہے وہ 1.5 سے 1.25 کلو کے بیچ کے اندر جو ہے نصف سا کو قرار دیا گیا ہے، جس کی قیمت آج کل 1-2 سال سے 50 روپیے دارالقضا بھوپال میں مقرر کر رہا ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے، اچھا یہ دیا کیسے جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایسا شخص کہ جو اپنے بیوی بچوں کے ضروری اخراجات کر سکتا ہے وہ تو ادا کرے گا. تو یقیناً یہ ان کمزوروں کو، ان ناداروں کو، ان بیچاروں کو، ان غریبوں کو دیا جائے گا کہ جو اتنا بھی نہیں کر پا رہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اس کی حکمت کے بارے میں کہ اللہ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض صدقۃ الفطر طہورا للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمسکین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے صائم کے روزے کی پاکیزگی کے لیے، کہ ہمارے روزے کے اندر جو کچھ کسر رہ گئی ہے، ہمارے روزے کے اندر جو بھی کچھ خامی رہ گئی ہے، جس طریقے سے نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے سے وہ غلطی ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اتنے 29-30 دن کے روزے کوئی کسر ہو گئی، روزے کے اندر کوئی کمال نہیں رہا، روزے کے اندر استحضار نہیں رہا، روزے کے اندر زبان کے تحفظ میں، زبان کی پابندی میں کچھ گنجائش ہو گئی، کوئی زبان سے غلط کلمات ادا ہو گئے، کوئی گالی گلوچ ہو گئی، کوئی غصہ جذبہ ہو گیا، کوئی جو نازبہ انداز ہو گیا، کوئی کسر ہو گئی، کوئی عبادت میں کوتاہی ہو گئی، کوئی سستی ہو گئی، تو صدقہ فطر اس کمی کو پورا کر دیتا ہے. من اللغو، روزے کی حالت میں کوئی فضول کام کر رہے ہیں، لغو کام کر رہے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں، وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی روزے کو خراب کرنا ہے. تو صدقہ فطر اس طریقے کی جو روزے کی خامیاں ہیں اس کو صدقہ فطر پوری کر دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں. جب صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو روزے اللہ آسمان پر نامہ اعمال میں لکھ جاتے ہیں، اور جب تک صدقہ فطر نہیں دیتا روزوں کا ثواب ٹنگا رہتا ہے، ابھی وہ جو اس میں درج نہیں ہوتا. تو اس طریقے کی حکمت ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کا ایک عظیم جو سماجی نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ عید کا دن، اس بات کی فکر کرنے کی بات ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ صدقہ فطر ہم کو یہ میسیج دیتا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ عید الفطر کے دن، کہا کہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے، روزہ رکھنا اس دن حرام ہے، کھانا کھانا اس دن ضروری ہے دن کے اندر.
روزے کے عید الفطر کے دن کوئی امت مسلمہ کا کوئی شخص، کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بھوکا ہو۔ اسی لیے افضل یہ ہے کہ اس میں غلہ دیا جائے، افضل یہ ہے کہ اس میں کھانے کا انتظام دیا جائے، کھانا دیا جائے۔ حالانکہ علماء نے کہا ہے کہ رقم بھی دی جا سکتی، ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ غریب کے لیے زیادہ فائدہ قائم ہے، اس کو رقم دینے میں زیادہ فائدہ ہے یا اس کو کھانا یا اناج دینے میں زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن ہمیں غور یہ کرنا پڑے گا کہ دیگر ضرورتوں کو، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہے نا، اور بہت سارے دینی کاموں کو کرنے کے لیے، مدارس میں چندہ دینے کے لیے بہت ساری دفعیں ہیں، ادا ہو جائے گا۔ کسی بھی علماء نے کہا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں سے جس بھی مصرف میں اس کو ادا کر دیں گے تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن حکمت کی بات یہ ہے کہ اس سے عید کے دن کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، اس کی کوشش کرنا ہوگی۔ ایک بات اور آپ کو توجہ دلانی تھی کہ دیکھیے صدقہ فطر ہم کو دینا ہے، اب اس کے لیے غریب کو تلاشنا ہے نا۔ ایک میسج یہ بھی ہے کہ ہم اس روزے کی عبادت کے دوران ہمارا دل ہمارے ان بھائیوں کے لیے، ان مجبوروں کے لیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت اللہ نے محروم کیا ہے، ان کے لیے ہمارا دل میں نرمی آئے، ہم ان کے احساس کا، ہم ان کی تکلیف کا احساس کریں۔ ضروری ہے کہ ہم کبھی اپنے بچوں کو اپنا خود کو یہ یاد دلائیں۔ روزے کے اندر جس وقت بھوک کی تکلیف، بھوک کا جس وقت روزے میں احساس ہو تو اس وقت ہم اپنے بچوں کو یہ یاد دلائیں، خود کو یہ بات یاد دلائیں کہ دنیا کے اندر ہے نا سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو روزانہ اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ ہم تو صرف ایک بے پناہ ثواب کی وجہ سے ساری نعمتیں اللہ کی مہیا ہمارے سامنے رکھی ہیں، لیکن ہم ایک خاص مقصد اور ٹارگٹ کے تحت آج بھوکے ہیں۔ ایک مہینے نہیں، 365 دن وہ دونوں وقت اسی طریقے سے اس تکلیف کا احساس کریں۔ ہم کبھی اپنے بچوں کو افطار کے دسترخوان پر یہ سمجھائیں کہ 14 گھنٹے بھوکے رہ کر تم جو کھانے کو شوق سے کھا رہے ہو، دنیا میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن نے ساری زندگی میں آج تک کبھی بھوک کے احساس کو ختم نہیں کیا ہے، اتنا پیٹ بھر کے نہیں کھایا ہے جتنا تم 14-15 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد کھا لیتے۔ انسانی ہمدردی، انسانوں کے لیے دل کے اندر محبت اور غریب کا احساس، عید کا دن، خوشی کا دن، تہوار کا دن، افطار کا دن، لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ کم سے کم یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ کا کوئی بندہ اس بھوک کی تکلیف سے نہیں گزرے۔ وہ 30 دن اس بھوک اور پیاس کا تجربہ کرنے کے بعد، 30 دن اس بھوک اور پیاس کے ہلکے سے احساس کا تجربہ کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ عزیمت ہونا چاہیے کہ میں گلی گلی جاؤں گا، گھر گھر جاؤں گا، ہے نا، محلے محلے تلاش کروں گا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھوکوں کی بھوک کو دور کرنے کا سامان کروں گا۔ اگر ساری امت کے اندر یہ جذبہ آ جائے تو یہ صدقۃ الفطر کا یہ ایک احساس ہے، جیسے ہم کوئی ڈے بناتے ہیں غریبی کو دور کرنے کے لیے، دنیا سے بھوک کو دور کرنے کے لیے، یہ ایک سیمپل کا دن ہے کہ آج کم سے کم تم ایک یہ تجربہ کر کے دیکھو کہ آج یہ مشن ہے، آج کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ آج کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہمت آگے بڑھے گی کہ ہم دنیا کو ویسی دنیا بنائیں گے، ہم دنیا کو ویسی دنیا بنانے کا عزم کریں گے کہ کم سے کم اللہ کا ہر بندہ، کم سے کم اللہ کے ہر بندے کو اس کی وہ جو بنیادی ضرورت ہے، خوراک۔ دیکھیے قرآن کے اندر اطعام، کھانا کھلانا، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، ہے نا، کہ بھوک کا احساس، یہ روزہ ہم کو یہ احساس دلاتا ہے کہ بھوکے کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر کی حکمت ہے نا، کہ کب اس کو ادا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے آخری رمضان کے آخری دن کے سورج ڈوبنے سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص کے جو عید کی رات کو جس کا انتقال ہو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور وہ بچہ کے جو عید کی رات کو پیدا ہو اس کا بھی صدقہ فطر ادا نہیں ہو، کیونکہ وہ جب چاند ڈوبا ہے اس وقت نہیں تھا۔
بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو رات ہے وہ تو روزے کی ہے نہیں، تو افطار کا صدقہ ہے یہ، ہے نا، اللہ نے جو افطار کی نعمت دی ہے اس کا تشکر ہے یہ، ہے نا۔ زکوٰۃ پیسوں کا حق ہے، اور یہ جو صدقہ فطر ہے یہ انسانوں کی زکوٰۃ ہے، نفس کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے روزہ رکھا، ہے نا، اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم نے روزہ رکھا، اور آج اللہ ہمیں اس 30 دن کے روزے کے بعد افطار کا دن دکھا رہا ہے۔ اس کا صدقہ یہ ہے، اس کا تشکر یہ ہے کہ اس محروم کو کہ جس کی بھوک کا تسلسل، جس کی بھوک کا سلسلہ آج بھی ختم نہیں ہو رہا، آج ہم اس کو یقیناً اس کے گھر کو ایسی چیز پہنچائیں کہ کم سے کم آج وہ پیٹ بھرنے کا احساس محسوس کرے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ علق کی جو آیت ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح بے شک کامیاب ہو گیا وہ تزکا کہ جس نے زکوٰۃ ادا کر دی، وذکر اسم ربہ اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کہ ہم عید کے دن جو اللہ اکبر پڑھتے ہیں، وصلی اور نماز پڑھی۔ تو گویا کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا ہو جانا چاہیے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے اگر رہ جائے تو ادا کرنا ہوگا، ہم پر ادھار ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے جس نے دیا تو اس کی تو زکوٰۃ مقبولہ ہے، اور جس نے اس کے بعد دیا بس وہ اس کا ٹیکس ادا ہو رہا ہے۔ تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس احساس کے ساتھ صدقہ فطر کو، بس یہ نہیں کہ اٹھائے صاحب 50 روپے دینے ہیں، کوئی سے ٹیکس ہوگا جیسے سارے ٹیکس ہوتے ہیں، اس کو محسوس کر کے دیں، خود غریبوں کو تلاشیں، یہ کوشش کریں کہ یہ پیسہ صحیح جگہ تک پہنچے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کیونکہ ہم رمضان میں زکوٰۃ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تو اس کے بعد کچھ زکوٰۃ کے تعلق میں بھی انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔